بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بلوچستان ہی پاکستان اور بس، یعنی ریاست سے ٹکراؤ جو ہے وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوگا۔ بلاول کا مطالبہ نیا نیشنل الیکشن پلان بنایا جائے۔ پاکستان کو کچھ ہوا تو آگ پورے خطے میں پھیلے گی، مطلب کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ علیمہ خان کی JIT میں طلبی، شیر افضل مروت نے باجوہ کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور ہو گئی۔ مذمتی ڈاکٹر فضل نے طارق فضل نے چودھری نے یہ قرارداد پیش کی اور متفقہ طور پہ ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو گولہ باری ہوئی وہ سب طرف سے ہوئی اور ایک دوسرے پر الزامات کی گیم لگی۔ خواجہ آصف نے بحث شروع کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ماضی میں TTP کو طالبان کہہ کے لایا گیا اور وہی مصیبت بنے، انہوں نے مشکل ڈالی، لہٰذا جواب تو بنتا تھا۔ پھر اسد کیسر نے ان سے حساب کتاب لیا، پھر انہوں نے اپنی کارروائی کی، اپنی باتیں، لیکن ایک دوسرے پہ الزامات ہوتے رہے۔ اب موقع یہ ہے کہ الزامات کا موقع نہیں ہے، یہ تو اب بنیاد ڈھونڈنی ہے کہ آخر وجوہات کیا ہے اور اس کا حل کیا ہوگا۔ قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ میرا ذاتی طور پہ تو کوئی مذمت کرتے ہی نہیں PTI والے اس قسم کی کسی بھی چیز کی، بہرحال بات ہو گئی مذمتی میں۔ تو بلاول بھٹو زرداری میدان مار گئے، انہوں نے بڑی ایک سلجھی نپی تلی تقریر کی اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جیسے پہلے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اور اس میں ضرب الحزب اور رد الفساد کے ذریعے ان کا خاتمہ کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح نیشنل الیکشن پلان 2 بنایا جائے اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے، کسی کو معافی نہ دی جائے کہ ریاست کے خلاف کوئی اٹھ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ وزیر اعظم بلوچستان پہنچ گئے، ظاہر اتنا بڑا سانحہ ہوا تو کیسے نہ جاتے، اور پاک فوج کو پورا ملک بلکہ پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، سلام پیش کر رہی ہے، اس کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ اس نے بہت بڑا مارکہ کیا اور بڑے طریقے سے انہوں نے یرغمالیوں کو بچا لیا، اکثریت یرغمالیوں کو۔ ان کے پہنچنے سے پہلے 21 یرغمالی کہتے ہیں مارے گئے تھے، اور اس میں 4 فورسز کے اہلکار بھی شہید ہوئے، جبکہ 33 سے 35 افراد جو ہیں وہ ہیں جو دہشت گرد تھے، وہ جہنم واصل ہوئے۔ یہ تو ہے، لیکن BLA خاموش نہیں ہے، کیونکہ BLA کے پیچھے راہ ہے، BLA کے پیچھے افغانستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اس کی ڈوری ہلا رہے ہیں، BLA کے پیچھے اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ ہے۔ بھارتی میڈیا نے واہ واہ کی اور بڑے بغلے میں جائی ہیں۔ تو یہ بات بلاول بھٹو نے کہا کہ غور سے سوچو، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اگر پاکستان کو کسی نے کمزور کرنے کی کوشش کی، جس طرح کی جا رہی ہے انٹرنیشنل سازش کے تحت، تو اس کا سب کو نقصان ہوگا، پورے ریجن کو آگ لگے گی، صرف پاکستان کمزور نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کے اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، کیونکہ وہاں بلوچ سرداروں نے بہت سو نے مخالفت کی تھی پاکستان کے ساتھ ملنے، اور بہت سو جو سردار تھے انہیں رضاکارانہ طور پر قائد اعظم کا ساتھ دے کے شمولیت اختیار کی تھی، لہذا یہ 1947 سے ہی مسئلہ چل رہا ہے۔ اب وہاں ایک مجید بریگیڈ پیدا ہوا تھا جو BLA کے حوالے سے، اور وہ کیوں آیا تھا؟ وہ اسی لیے آیا مجید بریگیڈ کہ اس نے دہشت گرد تیار کیے اور دہشت گردوں کی ٹریننگ کی، تربیت کی، تو وہ خودکش تیار کرتا ہے۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے اس کے جو باقیات ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں کہ یہی کام کر رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی افواج نے، مسلح افواج نے بڑی خوبصورتی سے یہ آپریشن مکمل کیا، اکثریت کو بچا لیا۔ 21 پہلے انہوں نے شہید کر دیے تھے، باقی سب بچ گئے۔ کچھ لوگوں نے بھاگ کے بھی جان بچائی، کیونکہ ٹرین کے جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو اس میں شامل تھے یرغمالی، وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے دھماکہ کر کے ٹرین کو روکا گیا اور اس کے بعد، اور ڈرائیور نے بھی بیان دیا کہ اس کو بھی گولی لگی، وہ بچ گیا، زندہ ہے بھی۔ بہرحال BLA نے ایک نئی افواہ چھوڑ دی،
اور نے کہا جناب سیکورٹی اہلکار کے 150 افراد ہمارے پاس ہیں، یرغمال ابھی بھی ہمارے پاس ہے۔ تو یہ سب افواہیں ہیں۔ اب جو پاکستان مخالف لوگ ہیں وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں، افواہوں کو خبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ وہی کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہہ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، سب لوگوں کو شامل کریں۔ بلوچستان میں کوئی آزادی کی تحریک نہیں چل رہی۔ یہ لوٹ مار یا دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں یہ خود اپنے مخصوص جو ہے لوگوں کو مفادات کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہاں کچھ نوجوان ہیں جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ان کے حقوق ریاست پاکستان سے بھی ہیں اور ان کے جو الیکٹڈ منتخب لوگ ہیں ان سے بھی ہیں کہ آخر پاکستان کے ریاست ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں ان کو پورا بجٹ دیتی ہے، تو وہاں کیوں نہیں خرچ کیا جاتا؟ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ دوسری جانب یہ ہے کہ ایران کے بارڈر سے لوگوں کا اکثر کام یہ ہے، جو سردار ہیں ان کے بہت سے لوگوں نوجوانوں کا بھی، تو وہ پیٹرول کی اسمگلنگ، منشیات یا اور دائیں کچھ بائیں جو کچھ چیزیں ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں افغانستان سے اور ایران سے، ان کا یہی کاروبار ہے۔ لہٰذا ان کے لیے کوئی ایسے منصوبے بنائے جائیں کہ ان کو روزگار کے مواقع ملیں تاکہ انہیں کوئی بہلا پھسلا کے غریبوں کو دہشت گرد نہ بنائے۔ بلاول بھٹو نے یہ بات کی، بڑے زوردار کی۔ اچھا دوسری طرف بات بھی یہی ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے اس کو باقاعدہ حکومت ترجیحی بنیادوں پر حل کرے اور ثابت کرے۔ اگر کوئی مجرم ہے تو سامنے لائے اور اگر نہیں ہے تو اس کو اس کی رہائی دلائے تاکہ لوگوں میں سکون پیدا ہو۔ اب بلوچستان جو ہے وہاں بہت سی چیزیں، ایک تو مدنیات بہت ہیں، مدنیات کا حوالہ ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ گیٹ وے ہے دنیا کا، اور تیسری بات جو ہے وہ سی پیک ہے چائنا کی۔ تو جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں چائنا ترقیاتی اور خوشحالی کام کرے انہیں تو بڑی تکلیف ہے۔ تاہم پاک چائنا دوستی جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہلے بھی ساتھ دیتے رہے، اب بھی ہم ساتھ دیں گے۔ اور اسی طرح امریکہ نے بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان سے شراکت داری چلتی رہے گی، چلے گی اور آئندہ بھی جاری رہے گی، اور خاص طور پر انہوں نے کہا داعش سے اور خاص طور پر طالبان سے وہ جو اسلحہ امریکی ہے وہ واپس لینے کے لیے ہم پاکستان سے مدد لیں گے۔ تو بہت سو کے مفادات ہیں، لیکن پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا راز جو ہے وہ سی پیک میں ہے۔ چین کے اپنے مفادات ہیں، تبھی تو اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی، لیکن اس سی پیک کے ذریعے رشیا، ایران، پاکستان سب جو ہے یہ مل کے کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں بڑھائیں گے، صنعتی زون بنیں گے تو لوگوں کو روزگار ملیں گے۔ اب حکومت پاکستان اسی بات کا جائزہ لینے گئی ہے، یعنی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو فوراً بلوچستان پہنچے ہیں وہ یہی کریں گے، جو اکابرین ہیں، جو سیاسی اکابرین ہیں ان سے ملاقات کریں گے، سرداروں سے ملاقات کریں گے اور پھر مستقبل کے لیے کوئی پالیسی بنائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں علیمہ خان کی، جے آئی ٹی کی۔ جے آئی ٹی سوشل میڈیا کے حوالے سے جناب جے آئی ٹی نے بڑا لوگوں کے نام لیا، اس میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں، تو اس میں آج وہ جو سلمان اکرم راجہ ان کو طلب کیا گیا تھا اور علیمہ خان کو۔ سلمان اکرم راجہ تو پہنچ جاتے ہیں جب بھی ان کو طلب کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے نہیں جاتے، تو علیمہ خان نہیں گئی تو ان کو دوبارہ نوٹس کیا گیا کل کے لیے، کل ان کو بھی بلایا جائے گا، ان کی ٹویٹ کے بارے میں، ان کی جو سرگرمی اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ لیکن آج جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں سب سے بڑی بات تھی وہ تھی شیر افضل مروت کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب بات سیدھی سیدھی ہے کہ باجوہ کی گرفتاری بھی ضروری ہے۔ کیوں کہ سب کچھ جو ہے ٹی ٹی پی کو جب لایا گیا تو اس میں فیض حمید، عمران خان اور باجوہ شامل تھے، تو اگر باجوہ کو نہیں پکڑا جائے گا تو معاملہ کیسے ہوگا؟ ٹرائی کا پورا پکڑے جائے تو معاملات سیدھے ہوں گے۔ دوسروں نے یہ بات کی کہ میں اب مسلم لیگ نون کی ٹرولنگ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے تحریک انصاف نے تو نکال دیا پارٹی سے، میں اپنے لیڈر کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے ان کی ٹرولنگ کرتا تھا، غلط تھی یا صحیح تھی، لیکن اب میں یہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ پارٹی نے مجھ سے لا تعلقی کر لی اور میں یہ کام اب نہیں کروں گا۔ لہٰذا انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جناب باجوہ صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے، فیض حمید اگر جیل میں ہے، عمران خان جیل میں ہے، تو باجوہ صاحب کیوں موج ملا کر رہے ہیں؟ مطالبہ ان کا بڑا زوردار ہے، لیکن لگتا نہیں کہ یہ پورا ہو سکے گا۔ تاہم شیر افضل مروت نے جو تقریر کی وہ سیدھی سی بات کی کہ جناب اب میں پی ٹی آئی میں نہیں، مجھے نکالا جا چکا ہے،
لہٰذا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اور جو مرضی میں کروں، جس طرح مرضی میں بولوں، جو بہتر سمجھوں گا ملک و ملت کے لیے وہ کروں گا۔ لیکن اس وقت جذبہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ بلوچستان ہی پاکستان ہے سب سے پہلے، کیونکہ اسی کو نشانہ بنایا گیا۔ اور خالی یہ دہشت گرد جو ہیں یہ ایسے نہیں ہے، آپ دیکھیں پہلے KPK میں وہ مدرسہ حقانیہ میں خود کا حملہ ہوا تھا، اس کے بعد فوراً یہ ہو گیا، اور آج پھر KPK میں ایک اور حادثہ ہو گیا، اور وزیرستان میں ایک جو ہے قلعہ کی دیوار سے بارود کا ٹرک ٹکرایا اور وہاں پہ دہشت گرد گھسے اور پھر واردات ہوئی۔ لیکن ہماری مسلح افواج جب تک قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، جب تک سیاسی قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو ان کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوں گے۔ انہوں نے جانیں پہلے بھی قربان کی پاکستان کے لیے سرزمین پر، اب بھی کریں گے، اور آئندہ مستقبل کی بہتری کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ لیکن پوری قوم کو اس وقت متحد ہو کے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم نہیں۔ صرف خطہ نہیں بلکہ ہم سب بھسم ہو جائیں گے اگر کسی سازش کامیاب ہو گئی تو۔ لیکن انشاءاللہ یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ دنیا بھر میں امن کے لیے پاکستانی افواج کی کوششیں سر فہرست ہیں، اور کہیں بھی اقوام متحدہ کے کوئی بھی اسکواڈ جائے تو اس میں پاکستانی افواج کو لازمی لے جایا جاتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی بات ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔